अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं अख्तर बलोच हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 5th जनरेशन वार दरअसल है क्या, और रोशन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल का इसके साथ ताल्लुक़ क्या बनता है। तो 5th जनरेशन वारफेयर के मुतालिक पहले जानने से पहले थोड़ा सा मैं इनकी जनरेशन ऑफ वार्स का आपको तारुफ़ करवा दूँ। क्योंकि टेक्निकल डेफिनेशंस में नहीं जाऊँगा ताकि आम आदमी को भी ये समझ आ सकें कि ये कितनी जनरेशन्स हैं और ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इनमें होता क्या था। तो सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार। इसका आगाज़ होता है 1648 में, जब उस वक्त चर्च के नीचे लड़ने वाली फ़ौज काम करती थी। जो हुक्म उसको चर्च देता था वो वहाँ जाके लड़ाई या जंग कर लेती थी। लेकिन वेस्टफीलिया के मुआहदे के बाद ये फ़ौजी जो है वो हुकूमत के या रियासत के मातहत आ गए। तब हुकूमत या रियासत ने इन फ़ौजियों को ट्रेनिंग और तरबियत का आगाज़ किया और इनको लड़ने के लिए बंदूकें दी। लेकिन इनका भी लड़ाई का तरीका वही पुराना था जो इससे पहले की जंगें होती थी, यानी तलवार और नेज़ों की जंगों के तरीक़ाकार इनका उसी के मुताबिक होता था, यानी लाइंस और कॉलम्स में ये जंगें लड़ी जाती थी। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार को लाइंस और कॉलम की जंग भी कहा जाता है। उनके पास बंदूकें तो होती थी लेकिन वो मस्किट उसको बोलते थे, यानी तोड़ेदार बंदूक होती थी। उसका बारूद और गोलियां बैरल के ऊपर से डाली जाती थी, फिर फायर किया जाता था, काफ़ी टाइम लग जाता था। इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार की मिसाल जो है वो नेपोलियन की जंगों को आप मान सकते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ वारफेयर, ये जंगें ट्रेंच वार्स भी कहलाती हैं, यानी खंदकें खोद के लड़ना या बंकर बना के लड़ना या मोर्चा बना के लड़ना। इसमें बंदूकें ज़रा बेहतर हो गई थीं, वो मस्किट से उनकी जान छूट गई थी फ़ौजियों की, मशीन गनें आ चुकी थीं, तोपियाँ अपनी इब्तदाई मराहल में, आर्टिलरी जो है वो अपने इब्तदाई मराहल में थी, यानी गोले फेंके जा सकते थे। तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है ये इसकी मिसाल है। थर्ड जनरेशन ऑफ वारफेयर क्या चीज़ है? ये इसको वार ऑफ मैनूवरिंग भी कहते हैं, यानी इसके अंदर जंग तो तकरीबन वही थी जो पीछे लड़ी, वही असला वो यूज़ कर रहे थे फ़ौजी, लेकिन मैनूवरिंग हुई उसमें। कैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जहाज़ बने, जंगी जहाज़ बने, बहरी जहाज़ बने, आबदोज़ें बनी, रॉकेट्स बने, मिज़ाइल बने, इसके साथ उन्होंने जंगें की और टैंक्स वगैरह भी इसमें इस्तेमाल हुए। इसकी मिसालें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जंगें जो उन्होंने इंडिया के साथ लड़ी हैं, जैसे 65 की जंग हो गई, 71 की हो गई, या कारगिल वार है, ये सारी उसी की मिसालें हैं। आज भी जो जंगें लड़ी जा रही हैं इस तरह की, वो सारी की सारी थर्ड जनरेशन ऑफ वार की किस्म में से हैं। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन वार। ये 1999 में विलियम एस लिंड ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। ये एक अमरीकी है। इसने कहा कि रिवायती फ़ौजें इस जंग के अंदर नाकाम हो जाएंगी। एक नई किस्म की जंग की इसने बात की। इसने कहा कि ये वो जंग है जो इडाक सोल्जर्स और फाइटर्स या सिपाहियों की मदद से लड़ी जा सकती है, जिसे उर्फ़ आम में आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, जिसको प्रॉक्सी भी कहा जाता है। इसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ वार। और ये हम पाकिस्तानी सबसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये थोपी गई वार। और इसकी मिसाल आपको पता है, टीटीपी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुल्क के अंदर तबाही मचा दी। फंडिंग उन्होंने बाहर से ली, इंडिया से ली, और हमारे फ़ौजियों को निशाना बनाया, हमारे आम इंसानों को, आम शहरियों को निशाना बनाया। तो ये प्रॉक्सी वार ही थी। इसके अलावा अभी एक दाइश का नाम आप सुनते हैं, तो वो भी इसी में आती है, फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन वारफेयर। फिफ्थ जनरेशन वारफेयर क्या है, जो असल हमारा आज का टॉपिक था। इसका जो सबसे पहले नाम लिया वो डेविड एक्स ने लिया। एक अमरीकी रिपोर्टर हैं, वाइड मैगज़ीन में इसने एक आर्टिकल लिखा और उसके बाद लोगों ने इसको फिर डिस्कस करना शुरू कर दिया। जैसे पाकिस्तान के अंदर सिंथिया डी रिची ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर लिखा, और भी बहुत सारे पाकिस्तानी अखबारात ने फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के मुतालिक लिखा। लेकिन सबसे पहले ये आर्टिकल
डेविड एक्स ने लिखा था। इसने इसको करार दिया था द वर्टिक्स ऑफ वायलेंस, यानी तशद्दुद का गिरदाब, तूफ़ान, अचानक से एक तबाही आ जाना। अब ये तबाही किस तरह आती है? ये भी उस तरह रिवायती जंगें नहीं हैं, फ़ौजें इसमें काम नहीं आती हैं। फ़ौजें मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे फोर्थ जनरेशन ऑफ वार एक और किस्म की जंग थी, ये किसी और किस्म की जंग है। अब इसमें करते क्या हैं कि जिस मुल्क के ख़िलाफ़ फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर लड़ी जाती है, उसके लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट फैलाई जाती है, उनको डीमोरल किया जाता है। उनको कहा जाता है कि जी आपका मुल्क तो नाकाम हो गया, अब तो नाकाम लोग हैं पाकिस्तानी। फ़र्ज़ किया अगर पाकिस्तान के ऊपर, जो कि है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर हमारे ऊपर लड़ी जा रही है इस वक्त, और हम उसके अंडर अटैक हैं इस वक्त, तो वो हमें कहेंगे, डीमोरलाइज़ करेंगे, हमें कहेंगे कि जी आपकी फ़ौज किसी काम की नहीं, आपका मुल्क किसी काम का नहीं, और आप ख़ुद भी किसी काम के नहीं हैं। तो इस तरह फ्रस्ट्रेशन, और आपको फ़लाँ आपका हक़ खा गया, फ़लाँ सियासतदान ने आपको कुछ नहीं किया, इस मुल्क ने आपको क्या दिया, यानी आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और मायूसी पैदा करने की लगातार कोशिश करते हैं। उसके टूल्स हैं, टूल्स मैं आगे बयान करूँगा, बहुत सारे हैं। तो इस तरह ये मायूसी पैदा करके मुल्कों को गिरा देते हैं। जैसे अरब स्प्रिंग का आपने नाम सुना होगा, ये सारा कुछ फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर है। अब पाकिस्तान के ऊपर इसको मुसल्लत किया जा चुका है। इसके मुतल्लिक़ और वीडियो में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसके मुतल्लिक़ करूं आने वाले दिनों में। तो एक पाक आर्मी के कर्नल माज निसार हैं, जिन्होंने एक मकाला लिखा एस्कूला मार्शल कैस्टिलो ब्रांको के अंदर, रिसर्च पेपर लिखा है उन्होंने। इंतहाई बेहतरीन अंदाज में फिफ्थ जनरेशन और हाइब्रिड वार को इन्होंने बयान किया है अच्छे तरीके से। लेकिन चूँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाते, मैं आम ज़बान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए उनके मुताबिक फिफ्थ जनरेशन वार डिसेंट्रलाइज्ड वार होती है, यानी जो इसके जो सिपाही होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता, उनको कोई जनरल बैठ के हिदायत नहीं दे रहा होता। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे थे। और काम क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन पैदा करना, मायूसी पैदा करना, अवाम को अपने मुल्क के ही ख़िलाफ़ खड़ा कर देना। यानी उनको ख़ुद अपनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसी मुल्क के अवाम को अपनी फ़ौज बना के उनकी जहन साजी करके वो आपके मुल्क को घुटनों पर ले आते हैं। तो इनके मुताबिक, कर्नल माज निसार के मुताबिक, ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो है, ये है पॉलिटिक्स यानी सियासत और जंग की जो हदूद व क़यूत हैं उनको ब्लर कर देती हैं, उनको धुंधला देती हैं। पता नहीं चलता कि ये सियासत हो रही है या जंग हो रही है। इसके अलावा ये फ़ौजी और सिविलियन के फ़र्क को भी धुंधला देते हैं, यानी हमें पता ही नहीं होता कि ये सिविलियन है, यानी आम शहरी है हमारा, या फिर ये दुश्मन का एजेंट है या दुश्मन का फ़ौजी है जो हमारे अंदर बैठ के लड़ रहा है। मेजर कंपोनेंट्स इसके हैं, मतलब इसके जो चंद एक चीज़ों से फिफ्थ जनरेशन वारफेयर मिल के बनी है, वो चंद एक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन आप मीडिया को देख लें, प्रिंट मीडिया है आपका, इलेक्ट्रॉनिक है आपका, सोशल मीडिया, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा साइबर थ्रेट्स, यानी इंटरनेट की दुनिया के अंदर मौजूद जो ख़तरात हैं वो आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं, यानी हैकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर, उनको जो प्रॉक्सी फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर में मैं आपको बता चुका हूँ, उनमें नॉन स्टेट एक्टर भी कहा जाता है, जो प्रॉक्सी का लफ्ज़ मैंने पीछे इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये सोशल, यानी आपके सकाफ़ती और कॉग्निटिव, यानी आपके जहनों के अंदर लड़ी जाती है ये जंग, यानी ये नैरेटिव की जंग है। अब इसके ऑब्जेक्टिव या मकासद क्या होते हैं, ये कर्नल माज निसार साहब बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इनके अगर छोटा है तो वो हैकिंग वगैरह करके आपकी मालूमात जो हैं, वो आपके इदारे जो हैं वहाँ से वो चुरा लेंगे आपकी मालूमात, साइबर अटैक करके, जो हैकर्स बैठे हुए हैं। अगर दरमियाना कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो एक टेररिस्ट हमला करवा देंगे
آپ کی فوج کے اوپر، آپ کے شہریوں کے اوپر، تاکہ کیا پیدا ہو، خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اور اگر کوئی بڑا مقصد ہو تو وہ پھر حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے۔ اور دیکھ لیں آپ کی پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت گرانے کی بات کرتی ہے، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر کے ٹولز میں سے ایک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ، اب پاکستان کو 5th جنریشن وارفیئر سے خطرات کیا ہیں، یہ بھی کرنل صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتائے ہیں، اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا مختصر کر کے بتاؤں گا۔ تو مین ان میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیٹ ایکٹرز، یہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں 5th جنریشن وارفیئر کو۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں تو دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں، پھر آگے بھی اس کے ٹائپس ہیں۔ پہلے نان اسٹیٹ ایکٹرز، جیسے ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، اور فرقہ پرست جماعتیں ہیں جی، جو شیعہ سنی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کے فتوے جو جاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ 5th جنریشن وارفیئر میں ہی آتا ہے۔ دوسرا ہے اسٹیٹ ایکٹرز۔ اب اسٹیٹ ایکٹرز میں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں، جیسے انڈیا ہے آپ کا جانی دشمن اور ازلی دشمن ہے پاکستانیوں کے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو اس کا ایک نیریٹو بلڈنگ کا طریقہ ہے، اب وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہی کہلائے گا۔ اب وہ کام کیا کرے گا، یہاں اسٹیٹ ایکٹرز کیا کام کرتے ہیں، وہ 3 قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ ایک ہے آپ کا پولیٹیکل سب ورژن، یعنی سیاسی تباہی۔ تیسرے نمبر پہ وہ آپ کی کریں گے سائیکالوجیکل سب ورژن، یعنی نفسیاتی تباہی، اور پراکسی وارفیئر بھی وہ لڑیں گے۔ اب ان کی ڈیٹیل ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاسی تباہی یا پولیٹیکل سب ورژن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور وہ اس کو کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ کرتے ہیں اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے، یعنی جو ان کے سفارت خانے بنے ہوئے ہیں اور سفارتکار وہاں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پاکستان کے اوپر پراکسی وار بھی کریں گے، یعنی جو 4th جنریشن آف وارفیئر جس کو پاکستان نے جیتا، اور یہ واحد ملک ہے جس نے یہ 4th جنریشن آف وار میں کامیابی حاصل کی ہے اس دنیا میں ابھی تک، باقی کوئی نہیں بچ پایا اس کے وار سے۔ تو ایک تو دہشت گردی کروائیں گے فنڈنگ کر کے، اور اوپر سے کہیں گے ہمیں ہی، یعنی پاکستان کو ہی کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے اور یہ دہشت گردی کروا رہا ہے اور ایکسپورٹ کر رہا ہے، یعنی ڈپلومیٹک طریقے سے۔ دوسرا، آپ کو وہ چوٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کے اقتصادی فرنٹ کے اوپر، یعنی سی پیک کو آپ دیکھ لیں، اور کراچی آپ کا جو اکنامک ہب ہے اس کی کیا حالت کی ہوئی ہے۔ سی پیک کے خلاف سازشیں جاری ہیں، اور باقاعدہ مودی کی سربراہی کے اندر ایک سیل بنایا گیا ہے راہ کا، جو صرف مودی کو جا کے جواب دہ ہے اس بات کا، اور انہیں کافی پیسہ خرچ کیا ہوا ہے۔ علل اعلان کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ سی پیک کو بننے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں بننے دیں گے بھائی؟ کیونکہ پاکستانی خوشحال ہوں گے، عوام خوشحال ہوگی، ان کے پاس پیسہ آئے گا۔ تو پھر ہم ان کو دبائیں گے کیسے، ان کو ماریں گے کیسے، ان سے کشمیر کیسے واپس لیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیسے کریں گے۔ ویسے ان کے خواب ہی ہے ٹکڑے کرنے کا، تو بہت عرصے سے وہ سوچتے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ فوج کو برا بلا کہتے ہیں، نیریٹو بلڈ کرتے ہیں فوج کے خلاف، جی سب فوج کھا رہی ہے، صحت اور تعلیم کے لیے آپ کو پیسہ نہیں دے رہا۔ جو غربت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فوج کا بجٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کو ملتا ہی کچھ نہیں، یعنی فوجی کرپٹ ہیں آپ کے، یعنی آپ کے لیے لڑنے والا جو اپنے جان تک قربان کر رہا ہے اس کے خلاف آپ کو ہی کھڑا کریں گے، یعنی عوام کو، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لڑیں ان کے۔ پھر فوج مجھے بتائیں کہ کیسے لڑے گی جب آپ ان کو بول رہے ہوں گے کہ جی آپ کرپٹ ہیں، آپ پیسے کھا رہے ہیں اور آپ ہمارا بجٹ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہیں گے جی آپ کا جو نیوکلیئر ایسٹ ہے وہ اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جی اگر آپ ایٹم بم واپس کر دیتے تو آپ بڑے خوشحال ہو جاتے، اکنامکلی آپ کو جو مسائل ہیں یہ مسائل آپ کو نہ ہوتے، ان کے پیچھے۔ اب جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے سائیکالوجیکل سبورژن، یعنی نفسیاتی تباہی۔ تو وہ آپ کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آپ کو باقاعدہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان نے آپ کو کیا دیا ہے، غربت دی ہے آپ نے کیا۔ وہ یہ آپ کو سوچنے کا موقع نہیں دیں گے کہ اب بطور پاکستانی آپ نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ نہیں، وہ الٹا آپ کو
ڈیمورلائز کریں گے، کہیں گے پاکستان نے آپ کو کیا دیا، پھر کہیں گے پاکستان ہے ہی ٹیررسٹ کنٹری، ناکام ریاست ہے، پھر کہیں گے آپ کے فوجی ناکام فوجی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو اسی فوج سے ہی ہے، جس کے خلاف وہ بار بار یہ نیریٹو بلڈ کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر پراکسی وارفیئر۔ اب پراکسی وارفیئر جو ایم کیو ایم کو آپ دیکھ لیں، الطاف حسین صاحب کی جو جماعت تھی، اس کے اندر وہ کراتے ہیں، فرنٹ گروپ بناتے ہیں جو لڑنے والے، دہشت گردی، یعنی بطور مافیا، جنہوں نے کراچی کو جس طرح ایک جکڑا ہوا تھا بطور مافیا، یعنی ایکسٹارشن ہو رہا ہے، اغوا ہو رہے ہیں، بھتہ خوری ہو رہی ہے، اگر کوئی بھتہ نہیں دے رہا تو وہ فیکٹریوں کو آگ لگا دی جا رہی ہے اور زندہ پاکستانی کو جلا دیا جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ یہی لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وارفیئر ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک فرنٹ گروپ بنائیں گے جو آپ کو ماریں گے، عام پاکستانی کو ماریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کی اکانومی کو ہٹ کریں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ اپنے آدمی ایجنٹ اپنے گھسا دیں گے آپ کے اپنے اداروں کے اندر، مطلب آپ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ گھس چکے ہیں گے۔ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ انسپیکٹر لیول کا ایک بندہ کراچی پولیس کے اندر بیٹھ کے راہ کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، پکڑا گیا۔ تو کیا کام کرتے ہیں اداروں میں گھس کے؟ انہوں نے وہاں سے معلومات چوری کرنی ہے، اپنے دشمن ملک کو پہنچانی ہے، پھر ان معلومات کی بنیاد پر افواہیں گھڑ کے پھیلانی ہیں اور کرپشن کرنی ہے ڈٹ کے، تاکہ مطلب ہر لحاظ سے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے انہوں نے۔ اب ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ففتھ جنریشن وارفیئر سے خطرات آپ کو کیا ہیں اور کس ذریعے سے ہیں۔ نمبر ایک، نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ آپ کو بتایا ہے، یعنی ٹی ٹی پی، آئیسیس اور آپ کی فرقہ واریت پھیلانے والی جماعتیں۔ دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ ایکٹرز، جن میں ملک ہیں آپ کے دشمن ملک، ظاہر ہے فرسٹ ہینڈ آپ کا دشمن جو ہے وہ اصلی آپ کا دشمن انڈیا ہی ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل سب ورژن کرے گا، سائیکالوجیکل سب ورژن کرے گا اور پراکسی وارفیئر کرے گا آپ کے ساتھ۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ چیزیں ساری سمجھ لیں تو پھر اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کرنل صاحب نے تو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جس میں حکومت پاکستان نے بھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن چونکہ میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، یعنی عوام کے ساتھ، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے انہی میں سے کچھ چیزیں لی ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور پہچانیں کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے، ففتھ جنریشن وارفیئر کا ٹول کون ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں بطور مسلمان کہ وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کے اوپر یقین رکھیں، انشاءاللہ قائم ہونے کے لیے بنا ہے، قائم رہے گا اللہ کے فضل سے۔ اپنی فوج پر یقین رکھیں جو ابھی تک آپ کی حفاظت کرتی ہے یہ، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی۔ افواہیں جو گھڑی جاتی ہیں مختلف قسم کی، کبھی فیک نیوز کی شکل میں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، تو ان کے اوپر کان نہ دھریں آپ لوگ۔ فرقہ پرستی اور فرقہ پرست جو جماعتیں ہیں ان سے دور ہی رہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ سیکولر، نام نہاد خونی لبرل اور چور اور کرپٹ سیاستدان، ان سے ڈسٹینس رکھیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے سوڈو انٹلیکچول جو کہ دراصل ٹولز ہیں ففتھ جنریشن وارفیئر کا اور آپ کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، ان سے دور رہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کریں، ان کو جواب دیں جس چیز سے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، یعنی ٹویٹر ہو گیا، فیس بک ہو گئی، انسٹاگرام ہو گیا، یوٹیوب ہے، آپ کا ٹی وی چینل ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ ہمارے ملک کے اندر آ کے ہمارا دشمن ہم میں سے ہماری فوج اور ہمارے ملک کے خلاف آدمیوں کو تیار کر کے ان کی ذہن سازی کر کے ہمارے ساتھ لڑا سکتا ہے، تو ہم بطور پاکستانی، ہم پاکستانی عوام، تو ہم وہیں ٹولز استعمال کر کے کیا دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ ہم یقیناً کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبائیت سے دور رہیں کہ نہیں جی تو سندھی ہے، تو پنجابی ہے، تو بلوچی پٹھان، قائد
قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ جی صوبائیت سے دور رہیں، آپ صرف پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کے رہیں، اگر پاکستان ہے تو پھر آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اس لیے صوبائیت سے بچیں اور اپنے ذاتی فائدے کے اوپر اجتماعی فائدے کو ہمیشہ اہمیت دیں، اور ان کرپٹ سیاستدانوں سے بچیں جو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ کو فوج کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور آپ کو اپنے ملک کے خلاف کھڑا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اس کو ناکام بنیں۔ اب آتے ہیں جو سیکنڈ ٹاپک تھا کہ 5th جنریشن وارفیئر سے اس سے روشن پاکستان یوٹیوب چینل کا تعلق کیا ہے، تو اس کا یہی تعلق ہے۔ آپ کو 5th جنریشن وارفیئر کی ایک مختصراً اور عام الفاظ میں نے تعریف بتائی ہے، تو اس تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کا مقابلہ کرنے کا سوچیں۔ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے آپ اس کا مقابلہ کریں، میں بھی وہیں کچھ کر رہا ہوں۔ یعنی یوٹیوب کا ایک فورم ہے، میں اپنی ویڈیو بناؤں گا، آپ کو اویئرنیس دوں گا 5th جنریشن وارفیئر کے خلاف اور اس ایجنڈے کے خلاف جو بھی پاکستان کے خلاف، جو بھی پاکستان کی فوج پاکستان کے خلاف بات کرے گا، اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا اپنی ویڈیوز کے ذریعے۔ تو آپ نے اپنے جہاں تک آپ موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں اگر ٹویٹر ہے، آپ کے ہاتھ میں فیس بک ہے، آپ کے ہاتھ میں انسٹاگرام ہے یا یوٹیوب پہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ آئیں اور وہ مقابلہ کریں۔ یہ جنگ ایسے صرف فوج کے اوپر چھوڑ کے ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم مقابلہ کریں اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس یوٹیوب بنانے کا مین مقصد میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو وہ مایوسی فرسٹریشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا مقابلہ کروں گا، پاکستان کی برائٹر سائڈ کو لے کے آؤں، پاکستان کا روشن چہرہ اجاگر کروں۔ وہ ہر لحاظ سے کرنٹ افیئرز ہیں، نیوز ہیں، ڈیفنس ہے، ایون اسلامک ورلڈ بھی ہے، وہاں سے جو بھی مجھے چیز ایسی ملے گی جو مسلمانوں کا اور پاکستان کا اچھا روشن چہرہ سامنے لے کے، وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں، یہ ویڈیو بھی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔